حکیم لقمان سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا جو دوسروں علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی ہے، جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے تھے ان کاموں سے میں پرہیز کرتا تھا۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات اپنے دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کر کے دیکھیے۔ ہمارے اطراف میں خوبصورت چہرے تو بہت مل جاتے ہیں مگر خوبصورت سیرت بہت کم میسر ہے۔ حسد کرنے والا انسان سب سے زیادہ ناخوش ہوتا ہے۔ ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے، اس لیے ہر پینسل کے ساتھ ایک ربر ضرور ہوتا ہے۔ اپنی جیب میں موجود تھوڑے پیسوں پر گزارا کرنا کسی سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ جو آپ پہ اعتبار کرتا ہے وہ کبھی آپ سے وضاحت نہیں مانگے گا۔ جھوٹوں کی صحبت سے بچو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان پر یقین نہ کرو۔ جھوٹ ایک بیماری ہے اور سچ اس کا علاج ہے۔ جو شخص جتنا ذہین ہوگا اتنا ہی کم بولے گا۔ خواہش غریب آدمی کو امیر نہیں بناتی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے یہ ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اکثر لوگوں کی جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ غصے کی حالت میں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا تاکہ تمہارا دل سلامت رہے اور نفس پاکیزہ۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کی تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ جو چیزیں آپ کی کسی کام کی نہیں ان کو اپنے سامنے سے ہٹا دے۔ زندگی تب سنبھلتی ہے جب انسان خود سنبھل جاتا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ جوتے باہر پھینک دینے چاہیے جو پاؤں کو تکلیف دینے لگے۔ کبھی بھی کسی سے اس چیز کے لیے بھیک مت مانگنا جس کو آپ حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جاگتے ہوئے پریشانیوں سے نمٹنے کا بہترین علاج نیند ہے۔ جوانی میں جو کچھ سیکھا جاتا ہے وہ پتھروں کو بھی تراش لیتا ہے۔ اگر آپ کسی بے وقوف سے مدد لے رہے ہیں تو آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تعلیم کی کمی دنیا کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ اگر آپ کسی کو انعام دینے سے قاصر ہیں تو اس کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ خاموشی انسان کو بہت سے نقصانات سے بچا لیتی ہے۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھنا۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ ایک عقل مند مرد اپنے گھر میں بچوں کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح جیتا ہے۔ سچ تک پہنچنے کے لیے جھوٹ کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ اپنے لیے نئے دن کا آغاز تب کرو جب سب سو رہے ہوں۔ اپنے بیٹے کی تربیت کرے جب وہ چھوٹا ہوا، اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اسے اپنا دوست بنا لے۔
اگر آپ بیوقوف سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں۔ صحت اور خوشی انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ جتنی زیادہ کوشش کرو گے اتنی زیادہ خوشحالی ملے گی۔ سب سے زیادہ عقلمند وہ ہے جو کسی کو معاف کر دے۔ جلدی میں افسوس ہے لیکن صبر اور دیکھ بھال میں سکون اور سلامتی ہے۔ جو شخص سب سے بڑی چیز کی خواہش رکھتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جن کے لیے آپ کو بعد میں معافی مانگنی پڑے۔ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کوئی اس کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو وہ کسی عقل مند انسان کے سپرد کریں۔ اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سرانجام دے۔ جو ماحول آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا اسے چھوڑ دے۔ خوش فہمیوں سے باہر نکل کر زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھے۔ کوئی جیت اتنا جشن نہیں لا سکتی جتنی ایک شکست اداسی لا سکتی ہے۔ انسان کے سر میں موجود دماغ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بس ایک نوالے سے ہم پورے کھانے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناکامی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ کوئی بھی آدمی عقل مند پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ہارا ہوا شخص جیتنے کے بہت سے طریقے بتا سکتا ہے۔